نوید فکر از سبط حسن، باب نمبر 5۔ پہلا باغی، پہلا سیاسی قیدی۔ پرومیتھیس کا المیہ ڈرامہ ایسکلس کا شاہکار ہے۔ آج تک کسی فنکار نے علم اور توہم پرستی، روشن خیالی اور تاریک بینی، فطانت اور اذغان کے درمیان پیکار کی اتنی عمدہ نقاشی نہیں کی، اور نہ کوئی شخص علامت اور ابلاغ کو اتنی بلندی پر لے جا سکا۔ یروشلم کے یہودی علماء نے توریت کی ترتیب کے دوران جس وقت کتاب پیدائش میں شیطان کی بغاوت کی داستان رقم کی، تو ان کو غالباً خبر نہ تھی کہ یونان کا کسان شاعر ہیسیڈ 750 قبل مسیح تقریباً 200-250 برس قبل ایک اور باغی کا قصہ نظم کر چکا تھا۔ اس باغی کا نام پرومیتھیس تھا، جس نے قدیم یونانیوں کے رب اعلیٰ یعنی زیوس کی حکم عدولی کی تھی اور سزا پائی تھی۔ مگر شیطان کی سامی الاصل داستان اور پرومیتھیس کی عاریت الاصل داستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روایت کے مطابق شیطان بنی نوع انسان کا ازلی دشمن ہے، اس کا کام انسانوں کو بہکانا اور گمراہ کرنا ہے، وہ بدی کی علامت ہے، جبکہ پرومیتھیس بنی نوع انسان کا دوست اور محسن ہے۔ زیوس کی نظروں میں اس کا قصور ہی یہ ہے کہ اس نے انسان کو مختلف علوم و فنون سکھائے، حتیٰ کہ آگ کے استعمال سے بھی آگاہ کر دیا، جو زیوس کا سب سے خفیہ راز تھا۔ آسمانی طاقتوں کے خلاف بغاوت کا تصور چونکہ ارضی طاقتوں کے خلاف بغاوت ہی سے وابستہ ہے، لہٰذا بغاوت کی سماجی نوعیت پر غور کرنا بے محل نہ ہوگا۔ بغاوت نام ہے حکومت وقت یا مروجہ قوانین و ضوابط یا مروجہ عقائد و اقدار سے اعلانیہ انحراف کا۔ بغاوت فکر و عقل کا منفی انداز ہے جو حال کے جبر سے نشو و نما پاتا ہے۔ باغی کو اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ جس تخریب کے وہ درپے ہے، اس کے ملبے پر کوئی بہتر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حال کی سخت گیریاں اس پر اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ وہ مستقبل کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا، بلکہ عاجز آ کر چیخ اٹھتا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اقبال۔ یا مخدوم کا یہ نعرہ کہ پھونک دو کن کو اگر کن کا تماشا ہے یہی، زندگی چھین لو دنیا سے جو دنیا ہے یہی۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ بغاوت سماجی رشتوں میں تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ مثلاً کسانوں، غلاموں اور دستکاروں کی پہلی بغاوت، جس کی دستاویزی شہادت موجود ہے، 18ویں صدی قبل مسیح میں مصر میں ہوئی۔ اس بغاوت سے پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ فرعون کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا اور امراء اور رؤساء اپنی حویلیاں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پرانے فرعونوں کے مقبروں میں جو دولت دفن تھی لوٹ لی گئی۔ غلوں کے شاہی گوداموں اور خزانوں پر باغیوں نے قبضہ کر لیا، اور جو مال و متاع ہاتھ لگا اس کو آپس میں بانٹ لیا، اور خراج اور محاصل کے تمام سرکاری کاغذات جلا دیے گئے۔ ایک قدیم وقائع نویس کے بیان کے مطابق زمین کمہار کے چاک کی مانند گھوم گئی، کیونکہ غریب اپنے دولت مند آقاؤں کی حویلیوں میں جا بسے تھے اور ان کے لباس پہن کر ان کو کام کرنے پر مجبور کرنے لگے تھے۔ مگر جس طرح تالاب کے بند پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں اٹھتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، اسی طرح مصریوں کی بغاوت بھی چند روزہ ثابت ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ محنت کا شوام تشدد اور استحصال کی ناقابل برداشت صعوبتوں سے تنگ آ کر ریاستی نظام کو درہم برہم تو کر سکتے تھے، لیکن اس وقت تک پیداواری قوتوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اقتدار پر قبضہ کر کے فرائنہ کے غلامی کے نظام کی جگہ سرمایہ داری یا سوشلسٹ نظام رائج کیا جاتا، جیسا کہ انقلاب فرانس یا انقلاب روس کے بعد ہوا۔ لہٰذا مصر میں بہت جلد فرعونی اقتدار بحال ہو گیا۔ ممکن ہے کہ بغاوت کے باعث غلاموں، دہقانوں اور دستکاروں کو کچھ مراعات مل گئی ہوں، لیکن باغی عناصر ملک کے سماجی اور پیداواری رشتوں میں کوئی بنیادی تبدیلی نہ لا سکتے تھے اور نہ لائے۔ سماجی اور پیداواری رشتوں میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا نام انقلاب ہے۔ معاشرتی ارتقاء کی یہ وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر فکر و عمل کا منفی انداز مثبت صورت اختیار کر لیتا ہے اور حال سے انکار ایک بہتر مستقبل کا مژدہ سناتا ہے۔ انقلاب تخریب بھی ہے اور تعمیر بھی۔ چنانچہ ہر انقلابی کے لیے باغی ہونا شرط ہے، لیکن ہر باغی انقلابی نہیں ہوتا، اور نہ ہر بغاوت انقلاب کی نقیب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے شیطان باغی تو ہے مگر انقلابی نہیں، جبکہ پرومیتھیس باغی بھی ہے اور عظیم انقلابی بھی، جس نے داستان کے مطابق انسان کو حیوانوں کی صف سے نکال کر
اشیاء کا ایک باشعور خالق بنا دیا۔ بغاوت کا تصور طبقاتی معاشرے کا منطقی رد عمل ہے۔ باغیانہ خیالات غیر طبقاتی قبیلہ داری معاشرے کے ذہن میں ابھر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قبیلہ داری معاشرہ ایک وحدت ہوتا تھا، اقتصادی اعتبار سے بھی اور اعتقادی اعتبار سے بھی۔ اس میں حاکم و محکوم، زبردست اور زیر دست، امیر اور غریب کے مابین فرق و امتیاز کی قطعاً گنجائش نہ تھی۔ قبیلے کے قاعدے، ضابطے قبیلے کے اپنے تجربوں اور زندگی کے تقاضوں سے اخذ کیے جاتے تھے اور قبیلے کی اجتماعی مرضی کی نمائندگی کرتے تھے۔ کوئی بیرونی قوت ان ضابطوں کو نہ وضع کرتی تھی اور نہ اوپر سے نافذ کرتی تھی۔ چنانچہ اینگلز کے بقول قبیلہ داری نظام میں معاشرے کے حالات زیست میں ایک طرح کی مساوات پائی جاتی تھی اور خاندانوں کے سربراہوں کے درمیان سماجی مرتبے کی برابری ملتی تھی۔ کم سے کم سماجی طبقے ناپید تھے۔ یہ صورت بعد میں مہذب قوموں کی قدیم زرعی بستیوں میں بھی باقی رہی۔ ایسی ہر ایک جمعیت میں ابتدا ہی سے بعض ایسے مشترکہ مفادات موجود ہوتے تھے جن کے تحفظ کی ذمہ داری افراد کے سپرد ہوتی تھی، البتہ پوری جمعیت کی نگرانی میں، مثلاً آپس کے جھگڑوں کا چکانا، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کی حرکتوں کی روک تھام، پانی کی فراہمی کی دیکھ بھال، بالخصوص گرم ملکوں میں، اور بالکل ابتدائی دور میں مذہبی رسوم کی ادائیگی۔ قبیلے کے اندر اختیار اور اطاعت کا رشتہ ضرور موجود تھا، لیکن صاحب اختیار افراد کے پاس قبیلے کی اخلاقی قدروں کے علاوہ کوئی قوت قاہرہ نہ تھی، نہ پولیس، نہ فوج، نہ قید خانہ۔ قوت قاہرہ کے اس فقدان کے باوجود قبیلے کے لوگ بقول اینگلز اپنے صاحب اختیار بزرگوں کی صدق دل سے عزت کرتے تھے۔ جو اختیار ان بزرگوں کو حاصل تھا اور جو محبت ان کے قبیلہ والوں سے ملتی تھی، وہ بعد میں بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ بغاوت کے تصور کا پیدا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ معاشرے میں وہ اگلی سی وحدت فکر و عمل باقی نہیں رہی، بلکہ اب وہ طبقوں میں بٹ گیا ہے جن کے مفاد آپس میں ٹکراتے تھے۔ طبقوں میں تقسیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ پرانے حالات زیست بدل گئے ہیں۔ دولت اور دولت آفرینی کے ذرائع کسی مخصوص گروہ کی ذاتی ملکیت بن گئے ہیں اور وہ دولت پیدا کرنے والے غلام، کاشتکار اور ہنرمندوں کی قوت محنت کا استحصال کرتا ہے۔ ریاستیں اسی نظام جبر و استحصال کے تحفظ کی خاطر وجود میں آئیں اور تب معاشرے میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، سیاسی اور فکری بغاوتوں کا۔ ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے ہم کو کسی ارضی یا سماجی بغاوت کا نشان نہیں ملتا۔ یہ درست ہے کہ انسان نے مظاہر قدرت کی پرستش ریاست سے بہت پہلے شروع کر دی تھی۔ جو قوتیں اس کو آرام یا فائدہ پہنچاتیں ان سے وہ محبت کرتا تھا، مثلاً مادر گیتی جو سب کی پالنہار سمجھی جاتی تھی، اور سورج، چاند، آگ، پانی وغیرہ۔ اس کے برعکس جن قوتوں سے اس کو ضرر پہنچتا تھا ان سے وہ ڈرتا تھا اور ان کی رضا جوئی کی کوشش کرتا تھا، مثلاً سیلاب، طوفان، آندھی، بیماری، موت وغیرہ۔ مفید قوتیں خیر تھیں، مضر قوتیں شر۔ لیکن ان مظاہر قدرت کے مربوط دیو مالائی نظام کی باقاعدہ تشکیل ملوکیت کے دور ہی میں ہوئی۔ چنانچہ ارباب النو کو ان تمام اوصاف سے آراستہ کیا گیا جو بادشاہ اور اس کے درباریوں میں نظر آئے۔ رب الارباب کائنات کا مالک و فرما روا ٹھہرا، اور بقیہ ارباب النو کو اس کے وزراء، مصاحبین اور اولاد کا مرتبہ دیا گیا۔ پوری کائنات کے حاکم اعلیٰ ہونے کے ناطے رب الارباب کے اختیارات بھی ارضی بادشاہوں سے فزوں تر قرار پائے۔ مصر میں یہ مرتبہ آمون را کو ملا، بابل میں مردوک کو، ایران میں یزداں کو، ہندوستان میں برہما کو اور یونان میں زیوس کو۔ ان ملکوں بالخصوص یونان کی دیو مالا پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ گویا قرون وسطیٰ کی کسی بادشاہت کا حال پڑھ رہے ہیں۔ وہی اقتدار کی جنگیں، وہی درباری سازشیں، وہی عیاشیاں اور عشق و عاشقی کے مشغلے، اور وہی رنگ رلیاں جو شاہی محلوں کا معمول تھیں، کوہ اولمپس کے خداؤں کے ذوق و شوق کی تسکین کے سامان بھی فراہم کرتی تھیں۔ جس طرح زمین کے بادشاہ تاج و تخت کی خاطر اپنے باپ، بھائی اور اولاد سے جنگ کرنے اور ان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، اسی طرح زیوس نے بھی عالم کی فرما روائی اپنے باپ کرونس یعنی زمانہ سے لڑ کر حاصل کی تھی۔ کہتے ہیں کہ زیوس کے دادا یورینس یعنی عرش کے نطفے اور مادر گیتی کے بطن سے 7 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا مشترکہ نام
ٹیتان یا ٹائٹن تھا۔ پھر کچھ اور بیٹے پیدا ہوئے جو سائیکلوپ کہلائے۔ سائیکلوپ بڑے سرکش نکلے، لہٰذا عرش نے ناراض ہو کر ان کو پاتال میں پھینک دیا۔ مادر گیتی کو عرش کا یہ ظالمانہ برتاؤ بہت برا لگا۔ اس نے تیتانوں کو یعنی ٹائٹنز کو بدلہ لینے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ سب سے چھوٹے بیٹے کرونس نے ایک تیز ہنسیے سے عرش کا عضو تناسل کاٹ ڈالا اور باپ کی جگہ خود کائنات کا مالک بن گیا۔ ایشیائے کوچک کی ہتی قوم کی دیومالا میں کرونس کا نام کما ربی اور آسمان کے دیوتا کا نام انو ہے۔ مورخین کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تیتان دراصل یونان کے اصلی باشندے تھے جنہوں نے ان آریائی قوموں کو شکست دی تھی جو ایشیائے کوچک سے ترک وطن کر کے یونان میں آ بسے تھے۔ کرونس نے مالک کائنات ہو کر اپنی بہن رییا سے شادی کر لی، لیکن عرش نے مرتے وقت پیشین گوئی کی تھی کہ کرونس کا بیٹا بھی اس کو تخت سے اتارے گا، لہٰذا رییا کے جو بیٹا ہوتا کرونس اس کو نگل جاتا، مگر زیوس کی ولادت کے وقت رییا ایک غار میں چھپ گئی۔ زیوس پیدا ہوا تو رییا نے اس کو ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور جب کرونس نومولود کو کھانے آیا تو رییا نے پتھر کے ایک موصل کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کے گلے میں اتار دیا، اور کرونس سمجھا کہ وہ نومولود ہے۔ زیوس کی پرورش ایک گڈریے نے کی۔ جب وہ جوان ہوا تو اپنی ماں رییا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ماں، مجھ کو کرونس کا پیالہ بردار بنا دے تاکہ میں اس سے بھائیوں کا انتقام لے سکوں۔ رییا نے اس کو سرسوں اور نمک دیا اور کہا کہ جا کر کرونس کے شہد کے پیالے میں ملا دے۔ کرونس نے شہد پیا تو اس کو قے ہوئی اور اس نے زیوس کے بھائیوں کو اگل دیا جو زندہ تھے۔ تب زیوس نے بھائیوں کی مدد سے کرونس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہ لڑائی 10 سال تک جاری رہی۔ آخر کار زیوس نے اپنے باپ کو بجلی گرا کر ہلاک کر دیا اور کوہ اولمپس کا فرما روا بن گیا۔ اس جنگ میں پرومیتھیوس کے تیتان بھائیوں نے کرونس کا ساتھ دیا تھا، لیکن دور اندیش پرومیتھیوس نے زیوس کو ترجیح دی تھی، لہٰذا زیوس نے پرومیتھیوس کو بطور انعام دیوتاؤں کا درجہ دے دیا تھا۔ زیوس بڑا عاشق مزاج تھا۔ اس نے میتیس نامی ایک تیتانی دوشیزہ سے زبردستی صحبت کی۔ تب مادر گیتی نے غیب سے ندا دی کہ میتوس کے ہاں لڑکی ہوگی، لیکن زیوس نے اگر دوبارہ یہی حرکت کی تو میتوس بیٹا جنے گی اور اس کے ہاتھوں زیوس کا وہی انجام ہوگا جو کرونس کے ہاتھوں یورانس کا اور زیوس کے ہاتھوں کرونس کا ہوا تھا۔ زیوس نے یہ سنا تو میتوس کو پیار کے بہانے پاس بلایا اور زندہ نگل گیا، مگر تھوڑی دیر میں اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس وقت پرومیتھیوس نے زیوس کے سر میں بڑا سا سوراخ کیا جس سے درد جاتا رہا، اور سوراخ میں سے عقل و دانش کی دیوی اتھینا برآمد ہوئی۔ زیوس نے پرومیتھیوس سے کہا میں تیرا احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ اتھینا نے پرومیتھیوس کو گھر بنانے اور کھیتی باڑی کرنے کے ہنر سکھائے اور علم نجوم، معدنیات، طب، ریاضی اور جہاز رانی کی تعلیم بھی دی۔ پرومیتھیوس نے انسانوں کو ان تمام علوم و فنون سے آگاہ کر دیا، لیکن زیوس کو پرومیتھیوس کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا، لہٰذا اس نے نسل انسانی کو یکسر نیست و نابود کرنے کا تہیہ کر لیا۔ پرومیتھیوس کو خبر ہوئی تو اس نے جا کر زیوس کی منت سماجت کی اور زیوس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تب پرومیتھیوس نے ایک مشعل بنائی، اس کو سورج سے روشن کیا اور چپکے سے انسانوں کو دے آیا۔ اس طرح وہ آگ کے استعمال سے واقف ہو گئے۔ اس خفیہ راز کا افشاں ہونا تھا کہ اولمپس میں تہلکہ مچ گیا۔ زیوس کو پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ پرومیتھیوس کو گرفتار کر کے کوہ کاف کی سب سے اونچی چوٹی سے باندھ دیا جائے اور ایک گدھ مقرر کر دیا جس کا کام یہ تھا کہ دن بھر پرومیتھیوس کا کلیجہ نوچ نوچ کر کھاتا رہے، اور یہ شرط بھی لگا دی گئی کہ جب تک پرومیتھیوس اپنے جرم کا اعتراف نہ کرے اور معافی نہ مانگے یہ اذیت ناک سزا بھگتتا رہے۔ پرومیتھیوس نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح وہ 30,000 برس تک قید و بند کی اذیتوں میں مبتلا رہا۔ ایک روز اتفاقاً مہم جو ہیراکلیس ہفت خاں کا راستہ تلاش کرتا وہاں وارد ہوا۔ اس کو پرومیتھیوس کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ اس نے گدھ کو تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ پرومیتھیوس کی زنجیریں اور بیڑیاں کاٹ ڈالیں اور زیوس کے پاس جا کر معافی کا طالب ہوا۔ زیوس نے ہیراکلیس کی التجا قبول کر لی۔ اس طرح یہ داستان اقتدار اور سرکشی کے مابین سمجھوتے پر تمام ہو گئی۔ پرومیتھیوس کے قصے میں وقتاً فوقتاً ترمیمیں ہوتی رہی ہیں، مگر وہ ہر دور میں بغاوت کی علامت رہا ہے۔ البتہ بعض مشاہیر نے پرومیتھیوس کی تعریف کی ہے اور بعضوں نے مذمت۔
مثلاً افلاطون، بیکن، گوئٹے، بائرن، شیلی، والٹیئر، کارل مارکس اور پیکاسو نے اس کی انسان دوستی، پامردی اور اخلاقی جرأت کو خوب سراہا ہے۔ یونانی ادب کے ایک مغربی نقاد کی نظر میں تو پرومیتھیس محنت کشوں کا پہلا پیر تھا۔ اس کے برعکس اقتدار پرست حلقوں نے پرومیتھیس کو برا بھلا کہا ہے اور زیوس کے طرز عمل کی حمایت کی ہے۔ مثلاً ہیسیڈ اور اٹلی کے فاشسٹ شاعر گیبریل اننزیو نے ہیسیڈ کسان ہونے کے باوجود ایتھنز کے رؤسا کا طرفدار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پرومیتھیس کی خودسری ہی ہماری مصیبتوں کا سبب بنی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے تھے، کسی کو محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ زمین بلا جوتے بوئے از خود اناج اگلتی رہتی تھی۔ لیکن یہ عہد فرصت و شادمانی پرومیتھیس کی ضد اور شرارت سے ختم ہو گیا۔ جس فنکار نے پرومیتھیس کی داستان کو بقائے دوام بخشی وہ ایتھنز کا مشہور ڈرامہ نویس ایسکیلس تھا۔ وہ سن 525 قبل مسیح میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب داریوش اعظم ایشیائی کوچک کی تسخیر کے بعد یونان پر حملے کر رہا تھا۔ چنانچہ ایسکیلس بھی میراتھن 490 قبل مسیح اور سیلمس 480 قبل مسیح کی تاریخی جنگوں میں شریک ہو کر وطن کی حفاظت کے لیے لڑا اور اپنی دلیری کے سبب مشہور ہوا۔ اس کو ڈرامہ نویسی میں اول انعام 40 سال کی عمر میں ملا۔ ایتھنز میں ہر سال موسم بہار کے عظیم الشان تہوار کے موقع پر کئی دن تک 9 تصنیف ڈرامے سٹیج پر کھیلے جاتے تھے۔ تھیٹر میں داخلہ مفت تھا۔ سقراط بھی ان ڈراموں کو بڑے شوق سے دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایسکیلس نے 90 ڈرامے لکھے مگر اب فقط 7 باقی ہیں۔ اس کو 13 بار اول انعام ملا۔ سن 458 قبل مسیح میں وہ سسلی کے حاکم ہیرون کی دعوت پر سیراکیوز گیا اور 2 سال بعد وہیں فوت ہو گیا۔ ایسکیلس نے پرومیتھیس کے قصے کو 3 ڈراموں میں پھیلایا ہے۔ ایک پرومیتھیس آتش رسا یعنی پرومیتھیس فائر برنگر، 2 پرومیتھیس زنجیر بستہ یعنی پرومیتھیس باؤنڈ، اور 3 پرومیتھیس زنجیر کشادہ یعنی پرومیتھیس ان باؤنڈ۔ لیکن ان میں فقط زنجیر بستہ زمانے کی دست برد سے بچا، بقیہ دونوں ڈرامے تلف ہو گئے۔ 10-5 مصرے اگر کہیں ملتے ہیں تو ان سے نفس مضمون کا اندازہ نہیں ہوتا۔ زنجیر بستہ کی جائے وقوع سمندر کے کنارے ایک اونچی چٹان ہے۔ زیوس کے کارندے طاقت اور تشدد پرومیتھیس کو جو زنجیروں سے بندھا ہے گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں اور لوہار دیوتا سے جو آگ کا محافظ بھی تھا کہتے ہیں کہ آؤ اب اس باغی پرومیتھیس کو ہمیشہ کے لیے چٹان سے باندھ دیں۔ اس نے آگ کی گلنار تابانی کو چوری چھپے انسانوں کے حوالے کر دیا۔ دیوتاؤں کے نزدیک یہ ناقابل معافی جرم ہے اور اب پرومیتھیس کو اس جرم کی سزا بھگتنی چاہیے، یہاں تک کہ وہ زیوس کی خدائی کو تسلیم کر لے اور نسل انسانی کی اعانت سے باز آ جائے۔ مگر لوہار کو پرومیتھیس سے ہمدردی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ شخص آخر ہم ہی میں سے ہے، پھر کس دل سے اس کے ہاتھوں پیروں اور پسلیوں میں کیلیں ٹھونکوں۔ لیکن حکم حاکم، مرگ مفاجات، وہ پرومیتھیس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کوہ پیکر خیالات کے دیوتا، اب میں تم کو بڑے دکھے دل سے باندھوں گا، کانسے کی زنجیروں سے جو ہلائے نہ ہلیں گی، اس سنسان چوٹی سے جہاں تم کوئی آواز نہ سن سکو گے اور نہ تم کو کسی فرد بشر کی شکل دکھائی دے گی۔ تمہارا بدن سورج کی شعلہ فگن شعاؤں سے جھلس کر اپنی تازگی اور شادابی کھو دے گا۔ تم رات کے آنے پر خوش ہوگے جو دن کو اپنے سیاہ لبادے میں چھپا لیتی ہے، اور جب بھور ہوتے ہی سورج کی گرمی سے پالے کی تہیں پگھل جائیں گی تو تم پھر خوش ہوگے، مگر ہر گزرتی ساعت تمہارے جسم پر درد کے تازیانے لگائے گی۔ نسل انسانی پر تمہاری شفقت و عنایت نے تم کو یہ دن دکھائے ہیں۔ تم وہ دیوتا ہو جو دیوتاؤں کے عتاب کے آگے نہیں جھکا، لیکن تم اپنی حد سے آگے بڑھ گئے اور فانی انسان کو مراعات دے دی۔ اب اس کی پاداش میں تم اس چٹان کا پہرا دو، سیدھے کھڑے رہ کر بے خواب آنکھوں سے آرام سے محروم۔ تمہاری چیخیں اور کراہیں سب بے سود ہوں گی، کیونکہ زیوس کا دل پسیجنے والا نہیں۔ نیا نیا اقتدار بڑا شقی ہوتا ہے۔ طاقت اور تشدد پرومیتھیس پر خوب طنز کرتے ہیں، مگر وہ خاموش کھڑا رہتا ہے۔ البتہ جب وہ پرومیتھیس کو چٹان سے باندھ کر چلے جاتے ہیں تو پرومیتھیس اپنے ہمدرد دیوتاؤں کو پکارتا ہے، اے مقدس آسمان، اے تیز ہواؤں اور ابلتے چشموں،
اے سمندر کی ہنستی ہوئی انگنت موجوں، اے زمین زندگی کی ماں، تم سب گواہ رہنا، اور سورج بھی جس کی آنکھوں سے کچھ پوشیدہ نہیں کہ دیوتاؤں نے ایک دیوتا سے کیا سلوک کیا۔ دیکھو، دیوتاؤں کے نئے آقا نے میرے لیے کیسا قید خانہ بنایا ہے۔ نسل انسانی کو تحفے دینے کی پاداش میں مجھ کو یہ اذیت ناک سزائیں مل رہی ہیں۔ میں وہ ہوں جس نے آگ کی جگہ ڈھونڈ نکالی، اور آگ انسان کے لیے تمام فنون و ہنر کی معلم ثابت ہوئی، ایک عظیم الشان ذریعہ۔ اتنے میں جل پریاں کورس کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔ وہ پرومیتھیس سے اظہار ہمدردی کہتے ہوئے کہتی ہیں کہ اولمپس کی عنان اقتدار اب ایک نئے آقا کے ہاتھ میں ہے۔ زیوس کے ظالمانہ قوانین جن سے وہ جبریہ حکومت کرتا ہے بالکل انوکھے ہیں۔ وہ ماضی کی درخشاں روایتوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے۔ سب دیوتا تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، زیوس کے سوا۔ انتقام لیے بغیر اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں، یا کوئی ایسی سازش جو اس ناقابل تسخیر سلطنت کو اس کے ہاتھ سے چھین لے۔ پرومیتھیس: میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر چند کہ میں آج ذلیل و خوار ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہیں، لیکن خداؤں کے اس خدا کو ایک دن میری حاجت ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ کون اس کے اقتدار اور شان و شوکت کے درپے ہے، مگر اس کی چکنی چپڑی باتوں کا جادو مجھ پر نہیں چلے گا، اور نہ میں اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والا ہوں۔ کورس: بے شک تم نڈر ہو اور تمہاری روح اذیتوں کے باوجود دبنا نہیں جانتی، لیکن تم اس مصیبت سے کیسے نجات پاؤ گے؟ کیونکہ کرونس کا بیٹا بد مزاجی میں یکتا ہے اور کوئی چیز اس کے دل کو نرمانے والی نہیں ہے۔ پرومیتھیس: میں جانتا ہوں کہ زیوس بڑا کٹھور ہے اور قانون کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، مگر میری باتیں جب سچ نکلیں گی اور اس کا راج سنگھاسن ڈولنے لگے گا، تب اس کا مزاج درست ہو جائے گا اور وہ مجھ سے دوستی کی درخواست کرے گا۔ کورس: اچھا یہ بتاؤ، زیوس نے تم کو کس جرم میں پکڑا اور ایسی بے شرمی اور سنگ دلی کا سلوک تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ پرومیتھیس کرونس اور زیوس کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ماں مادر گیتی نے مجھ کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس لڑائی میں فتح ہوشیاری اور عقل مندی کی ہوگی، نہ کہ جسمانی طاقت کی۔ چنانچہ میں نے کوی ہیکل اور دیو پیکر تیتانوں کو، جو عقل و فہم سے بالکل عاری ہیں، بہتیرا سمجھایا، مگر ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ انہوں نے میری بات نہ مانی، لہٰذا میں زیوس کے لشکر میں شامل ہو گیا اور میری بتائی ہوئی تدبیروں ہی سے زیوس جیتا۔ اب میری رفاقت کا بدلہ مجھ کو یہ مل رہا ہے۔ دوستوں کو شک و شبے کی نظر سے دیکھنا، یہ بیماری ہر ظالم سفاک کو شاید ورثے میں ملتی ہے۔ زیوس کی خفگی کا سبب بیان کرتے ہوئے پرومیتھیس کہتا ہے، تم پوچھتی ہو زیوس مجھ کو کیوں دکھ دے رہا ہے، تو سنو۔ باپ کے تخت پر بیٹھتے ہی اس نے دیوتاؤں کو مختلف منصب سونپ دیے، لیکن خاکی انسان کا بالکل خیال نہ کیا، بلکہ ان کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ مگر میرے سوا کسی کو اس منصوبے کی مخالفت کی جرت نہ ہوئی۔ میں نے ہمت دکھائی اور فانی انسان پر ترس کھایا، پر میں رحم کا مستحق نہ تھا، لہٰذا مجھ کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ کورس: شاید تم نے کوئی اس سے بھی بڑا جرم کیا ہو؟ پرومیتھیس: ہاں، میں نے انسانوں کو موت کی پیش بینی کرنے سے روک دیا۔ کورس: تم نے ان کے دکھوں کی کیا دوا تجویز کی؟ پرومیتھیس: میں نے ان کے دلوں میں امید کے سدا بہار پھول کھلا دیے۔ کورس: یہ تحفہ تو ان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوا ہوگا۔ پرومیتھیس: میں نے ان کو اس سے بھی بڑی چیز عطا کی، میں نے آگ ان کے حوالے کر دی۔ کورس: انسانوں کو، جن کی زندگی چند روزہ ہوتی ہے، گویا وہ اب آگ کی گرم روشنی کے مالک ہیں؟ پرومیتھیس: ہاں، اور اس کی مدد سے اب وہ ان گنت ہنروں کے ماہر ہو جائیں گے۔ اسی اثناء میں سمندر کا دیوتا نمودار ہوتا ہے اور پرومیتھیس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ وہ پرومیتھیس کو زیوس سے سمجھوتا کر لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ سمندر دیوتا: دیکھو پرومیتھیس، ایک نیا بادشاہ ہمارا حاکم بنا ہے، لہٰذا اپنی حقیقت پہچانو اور وقت کے ساتھ چلنا سیکھو۔ اگر تم زیوس کو اسی طرح جلی کٹی سناتے رہے تو اس کو بھی خبر ہو جائے گی اور تمہاری تکلیفیں اور بڑھ جائیں گی۔ پرومیتھیس سمندر کے دیوتا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دوسروں پر بھی عتاب آئے، لہٰذا تم بیچ میں نہ پڑو۔ سمندر دیوتا کے رخصت ہونے پر کورس اور پرومیتھیس کے درمیان مکالمہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مکالمہ فنی اعتبار سے ایسکلس کا شاہکار ہی نہیں
بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ یونانیوں کا ذہن اب سے 2500 برس پیشتر بھی تہذیب انسانی کے ارتقائی تصور سے آشنا تھا۔ افلاطون نے مکالمات فروتاغورس یعنی پروٹاگورس اور قوانین میں انسانی معاشرے کے ارتقاء کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ پورے 100 سال بعد کی تصنیف ہے۔ پرومیتھیس انسانوں میں اپنے احسانات گنواتے ہوئے کہتا ہے کہ ابتدا میں ان کے پاس دماغ نہ تھا، میں نے ان کو عقل و فہم عطا کی، مگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے انسانوں کی تحقیر مقصود نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے ان کو جو تحفہ بھی دیا نیک نیتی سے دیا۔ ان کی آنکھیں تھیں لیکن بصیرت سے محروم، وہ آوازیں سنتے تھے مگر ان کے معنی و مفہوم سے بے خبر تھے۔ وہ زندگی کا سفر یوں طے کر رہے تھے گویا بھیڑیں ہیں جو خواب دیکھ رہی ہوں، بے مقصد اور آشفتہ سر۔ اینٹوں کے بنے اور سورج کی حرارت سے گرم گھروں کا ان کو کوئی تصور نہ تھا، نہ وہ لکڑی کا سامان بنا سکتے تھے۔ وہ چیونٹیوں کی طرح بلوں میں رہتے تھے یا اندھیرے غاروں میں۔ ان کو سردی کی یا پھولوں سے مہکتی بہار یا میووں سے لدی گرمی کی تمیز نہ تھی۔ ان کا ہر کام ادراک و آگہی سے خالی تھا، یہاں تک کہ میں نمودار ہوا۔ میں نے ان کو ستاروں کی حرکت کا حساب سکھایا جو مشکل فن تھا۔ پھر علم ریاضی جو بنیادی علم ہے میں نے ان کے لیے وضع کیا، اور لفظوں کو لکھنے کا ہنر جس کے ذریعے سب کچھ محفوظ کر لیا جاتا ہے اور جو بے شمار فنون کی تخلیق کا سرچشمہ ہے۔ میں نے جانوروں کو جوا پہنا کر انسان کا غلام بنایا کہ وہ بھاری سے بھاری بوجھ اٹھائیں اور گھوڑوں کو رتھ میں ہانکیں اور وہ اس کی لگام کے اشارے پر دوڑیں۔ کسی نے مجھ سے پہلے ملاحوں کی گاڑی نہیں ایجاد کی تھی، وہ سواری جو کپڑے کے پر لگا کر سمندروں میں سیر کرتی پھرتی ہے۔ میں نے انسان کو یہ سارے آلات و اوزار فراہم کیے، مگر آج مجھ کو اس اذیت سے نجات کا کوئی گر نہیں آتا۔ کورس: تم وہ طبیب ہو جو اپنا علاج نہ کر سکا۔ پرومیتھیس: میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سب سے اہم یہ کہ آدمی بیمار ہوتا تھا تو اپنا علاج نہ کر سکتا تھا، اس کو کوئی عرق، معجون یا مرہم میسر نہ تھا۔ دوا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیتا تھا۔ میں نے ان کو شفا بخش جڑی بوٹیوں کا استعمال سکھایا تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر میں نے زمین کے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے۔ کانسا، لوہا، چاندی، سونا جو زمین کی تہوں میں پوشیدہ تھا۔ مختصر یہ کہ انسان کے سارے علم و فن اسی بد نصیب پرومیتھیس کا تحفہ ہے۔ اسی وقت زیوس کا ناجائز بیٹا ہرمیز ایلچی بن کر آتا ہے۔ پرومیتھیس اس کو بڑی حقارت سے دیکھتا ہے اور دونوں میں تو میں ہونے لگتی ہے۔ ہرمیز: میرے باپ نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی شادی ہے جس کے باعث تم کہتے ہو کہ زیوس اقتدار سے محروم ہو جائے گا؟ خبردار پہیلیاں نہ بجھوانا، بس سچ سچ بتانا تاکہ مجھ کو دوبارہ اتنی دور نہ آنا پڑے۔ پرومیتھیس: دیوتاؤں کے اس چپڑ کناتی کی بکواس تو سنو، کیسی اپنی اہمیت جتاتا ہے۔ تم اور تمہاری طاقت ابھی نئی نئی ہے اور تم کو غرہ ہے کہ تمہارا قلعہ کوئی سر نہ کر سکے گا، لیکن میں نے 2 پشتوں کا زوال دیکھا ہے اور تیسرے کی تباہی بھی دیکھوں گا۔ جو اپنے پیش روؤں سے زیادہ ذلت و خواری سے منہ کے بل گرے گا اور جلد ہی۔ تیرا خیال ہے کہ میں 9 دولتیوں کے سامنے گڑ گڑاؤں گا؟ بس تو دم دبا کر یہاں سے بھاگ جا، تجھ کو کچھ نہ ملے گا۔ ہرمیز: گستاخ، زبان دراز، ضدی، انہی حرکتوں نے تیرا یہ حشر کیا۔ پرومیتھیس: کان کھول کر سن لے، میں اپنی اس اذیت ناک تقدیر کو تیری غلامانہ چاپلوسیوں سے کبھی نہ بدلوں گا۔ ہرمیز: تیری دیوانگی لا علاج ہے۔ پرومیتھیس: شاید، اگر دشمنوں سے نفرت دیوانگی ہے تو۔ ہرمیز: میں لاکھ سمجھاتا ہوں مگر تجھ پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اچھا تو سن لے کہ انکار کی صورت میں تجھ پر کیا گزرنے والی ہے۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو زیوس کا عتاب آسمان سے اونچی لہروں کی صورت میں تجھ پر نازل ہوگا۔ یہ پہاڑ بجلی گرنے سے پاش پاش ہو جائے گا اور تو پاتال میں سما جائے گا، یوں ہی چٹان سے بندھا ہوا۔ پھر ہزاروں برس بعد تو پھر اوپر آئے گا اور تب زیوس کا کالے پروں والا خونخوار کتا ناخواندہ مہمان کی طرح تجھ پر جھپٹے گا اور دن بھر تیری بوٹیاں نوچتا رہے گا اور تیرے جگر کے ٹکڑے چبا چبا کر کھائے گا۔ یہ خالی خولی دھمکی نہیں بلکہ زیوس کا فرمان ہے، لہٰذا اپنی ضد سے باز آ جا۔ ہرمیز چلا جاتا ہے۔ پرومیتھیس: میں سمجھ گیا تھا کہ ہرمیز کس لیے آیا ہے، مگر دشمن کے ہاتھوں دکھ اٹھانا عین عزت ہے۔ بے شک مجھ کو بجلی کے کوڑے لگائے جائیں،
ہوا خشمناک آندھیوں کا جوش و خروش لے کر آئے، طوفان زمین کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دے، سمندر کی گرجدار اور وحشی لہریں اٹھ کر ستاروں کی راہ روک دیں، زیوس مجھ کو ظلمات کے گھپ اندھیرے میں پھینکوا دے، تباہی کے سفاک سیلاب میں، لیکن وہ مجھ کو جھکا نہیں سکتا۔ سنو! زمین ہلنے لگی، گھن گرج کی گونج پھیلنے لگی، بجلی کی کڑک چمک، ریت کے ذرے فوارے کی طرح گردش کرنے لگے، ہوائیں چار سمت سے آ کر ٹکرانے لگیں، آسمان اور سمندر چنگھاڑ رہے ہیں، میں بھنور کے گرداب میں پھنس رہا ہوں۔ او زمین، میری ماں، میری مقدس ماں، او آسمانوں جن کو سورج چاند باری باری منور کرتے ہیں، دیکھو مجھ پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ چٹان پھٹ جاتی ہے اور پرومیتھیس غائب ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں ایسکیلس پرومیتھیس کا ہم نوا ہے۔ اس کی ہمدردیاں اپنے ہیرو کے ساتھ ہیں جو انقلابی ہے، مگر ایسکیلس خود انقلابی نہیں تھا۔ یہ درست ہے کہ اس کو ایتھنز کے ارباب اقتدار پسند نہیں تھے اور نہ وہ ان کے خداؤں کا چندہ معتقد تھا۔ چنانچہ وہ پرومیتھیس کی زبان سے ایتھنز کے حاکموں کی اور زیوس دونوں کی جی بھر کے مذمت کرتا ہے، لیکن وہ فقط سماجی نقاد ہے، افلاطون کی طرح مفکر نہیں جو کسی متبادل معاشرتی نظام کا منصوبہ پیش کرتا۔ یوں بھی ایسکیلس کو ایتھنز کی رائے عامہ کا خیال کرنا پڑتا تھا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈرامے میں اس کے قلم سے فقط ایک فقرہ ایسا نکل گیا تھا جس کی وجہ سے اس پر بے دینی کا الزام لگا تھا اور وہ سزائے موت سے بال بال بچا تھا۔ ان اسباب کی بنا پر اس نے داستان کے روایتی انجام کی پیروی کی اور ظالم و مظلوم میں مفاہمت کروا دی۔ مگر 2200 برس بعد جب برطانیہ کے جواں مرگ انقلابی شاعر شیلی 1792 تا 1822 عیسوی نے 1818 عیسوی میں پرومیتھیس زنجیر بستہ لکھی تو اس کو ایسکیلس کی سی کوئی مجبوری نہ تھی۔ وہ دہریت کی تائید میں ایک مقالہ لکھنے پر آکسفورڈ یونیورسٹی سے نکالا جا چکا تھا اور برطانیہ کے روایت پرست ماحول سے تنگ آ کر اٹلی میں رہنے لگا تھا۔ ہرچند کے انقلاب فرانس اور نپولین کی شکست کے بعد یورپ میں بھی رجت پرستوں کا زور تھا، مگر انقلابی روح ہر جگہ پوری قوت سے سرگرم عمل تھی، لہٰذا شیلی ان پابندیوں سے آزاد تھا جو ایسکیلس کو لاحق تھی۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ فکری اور عملی طور پر خود انقلابی تھا، پس اس کا ہیرو بھی آخر دم تک زیوس کے اقتدار سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ شیلی اپنے اس طرز فکر کی تشریح کرتے ہوئے ڈرامے کے دیباچے میں لکھتا ہے کہ یونان کے المیہ نویس مصنف اپنی قومی تاریخ یا دیومالا سے موضوع سخن اخذ کرتے وقت اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے تھے۔ وہ اپنے فن کو روایتی تعویل کا پابند نہیں تصور کرتے تھے اور نہ اپنے حریفوں یا پیش رووں کی روش کی تقلید ضروری سمجھتے تھے۔ میں نے بھی یہی آزاد روش اختیار کی ہے۔ یوں بھی ظالم و مظلوم کے مابین مفاہمت سے اتنے عظیم المیے کی روح مجروح ہو جاتی۔ اگر پرومیتھیس اپنے صفاق حریف کے آگے گڑ گڑانے لگتا تو داستان کی اخلاقی دلچسپی جو پرومیتھیس کی مصیبتوں اور اس کے عزم و استقلال اور اس کی قوت برداشت کے باعث پوری شدت سے برقرار رہتی ہے ضائع ہو جاتی۔ پرومیتھیس شیطان سے کہیں بہتر شاعرانہ کردار ہے، اس لیے کہ وہ ذاتی حرص و ہوس، رشک و حسد یا انتقام اور منفعت کے جذبات سے پاک ہے۔ وہ اخلاقی اور ذہنی صلاحیتوں کا نہایت مکمل نمونہ ہے، اس کے مقاصد نہایت اعلیٰ اور نیک ہیں اور اس کے محرکات نہایت سچے۔ نمبر 2، سوال یہ ہے کہ آگ میں وہ کیا خاص بات ہے کہ زیوس اس کو انسانوں سے خفیہ رکھنا چاہتا تھا اور راز کے افشا ہونے پر پرومیتھیس کو اتنی کڑی سزا دیتا ہے؟ آئیے دیکھیں آگ کیا شے ہے اور اس نے انسانی معاشرے کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ آگ ایک کیمیاوی عمل ہے، شے نہیں ہے، جو آکسیجن گیس اور کاربن اور دوسرے نامیاتی عناصر کے آپس میں اس طرح ملنے کا نام ہے کہ اس آمیزش سے حرارت، شعلہ اور روشنی پیدا ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب کیمیاوی عناصر گیس میں تبدیل ہو جائیں۔ آگ مادی اشیاء سے بنتی ہے اور مادی اشیاء ہی کی ایک کیفیت ہے۔ وہ سب سے بڑی انقلابی قوت ہے جس کے عمل سے مادی چیزوں کی حیت اور ماہیت میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ وہ کبھی ٹھوس مادے کو مثلاً کوئلہ، کافور، لکڑی وغیرہ، اور کبھی رقیق مادے کو مثلاً پانی، تیل، پٹرول وغیرہ کو گیس میں بدل دیتی ہے۔ کبھی ٹھوس اشیاء کو رقیق بنا دیتی ہے، مثلاً سونا، چاندی، لوہا وغیرہ کو، اور کبھی ان سے نئی چیز خارج کرتی ہے جو رقیق ہوتی ہے، مثلاً شخرب سے پارا، اور کبھی کسی ٹھوس مادے سے نیا ٹھوس مادہ بنا دیتی ہے، مثلاً ریت سے شیشہ، پتھر سے چونا۔ یہ کیمیاوی عمل آگ کا سب سے بڑا وصف ہے۔ چنانچہ پروفیسر فیرنگٹن کے بقول
کیمسٹری کے فن میں آگ ہماری سب سے بڑی معلم ہے، اس نے ہم کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ اس ضمن میں وہ روما کے مشہور سائنسدان پلائنی کبیر یعنی پلینی دی ایلڈر سن 2379 کا بصیرت افروز اقتباس پیش کرتے ہیں، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے انسان کی قوت ایجاد کا تذکرہ مکمل کر لیا۔ مجھ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تقریباً ہر موقع پر آگ ہی نے فعال عامل یعنی ایکٹیو ایجنٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ آگ ریت کو کبھی شیشے میں بدلتی ہے، کبھی چاندی میں، کبھی شبخرف میں، کبھی طرح طرح کے جستوں میں، کبھی رنگوں میں اور کبھی دواؤں میں۔ آگ ہی سے پتھر کو پگھلا کر کانسا بناتے ہیں، لوہے کو ڈھالتے ہیں اور سونا تیار کرتے ہیں۔ آگ ہی کنکر پتھر کو جلا کر چونا بنا دیتی ہے، جس سے ہم اپنے گھروں کی چھتوں اور دیواروں کو مستحکم کرتے ہیں۔ پھر ایک ہی شے پہلی آنچ میں کچھ ہوتی ہے، دوسری آنچ میں کچھ اور تیسری آنچ میں کچھ اور۔ مثلاً کوئلے میں بجھنے کے بعد ہی طاقت آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اب دم نہیں رہا، حالانکہ اس کی طاقت اور بڑھ چکی ہوتی ہے۔ او آگ، قدرت کا وہ مظہر جس کی نہ تھا ہے نہ جس کا پیٹ کبھی بھرتا، ہم تجھ کو کیا کہیں، خالق یا حالق۔ جس شے میں اتنی خوبیاں ہوں اس کی چوری پر زیوس برہم نہ ہوتا تو کیا خوشی کے گیت گاتا۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ ابتدائی انسان نے آگ کا استعمال کب اور کیسے دریافت کیا۔ پروفیسر ول ڈیورینٹ نے 1954 میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ بنی نوع انسان نے آگ جلانا تقریباً 40,000 سال پہلے سیکھا۔ دلیل یہ تھی کہ پیکنگ، چین کے قریب، انسانی زندگی کے جو قدیم ترین آثار غاروں میں ملے ان میں جانوروں کی جلی ہوئی ہڈیاں بھی تھیں۔ یہ آثار کم از کم 50,000 برس پرانے ہیں۔ لیکن گزشتہ 30-35 سال کے دوران کینیا، افریقہ اور دوسرے مقامات پر آدمی کے جو دانت، کھوپڑیاں اور جبڑے ملے ہیں وہ 4-5 لاکھ برس پرانے ہیں۔ پروفیسر بروناسکی نے غالباً اسی بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسان 4 لاکھ برس پہلے بھی آگ کے استعمال سے واقف تھا۔ انسان کے عضوی ارتقاء کا یہ وہ زمانہ تھا جب وہ پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہونے لگا تھا، اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے تھے اور اس کے بھیجے کی جسامت 1200 کیوبک سینٹی میٹر ہو گئی تھی، جبکہ اس نو سے مشابہ دونوں پاؤں پر کھڑے ہوئے نیم انسان نیم بوزینہ کے مغز کی جسامت فقط 500 کیوبک سینٹی میٹر تھی۔ پروفیسر کارل سیگن نے جدید ترین تحقیقات کی روشنی میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ انسان 5 لاکھ برس سے آگ استعمال کر رہا ہے۔ وہ ہاتھوں کی مدد سے پتھر، لکڑی اور ہڈی کے طرح طرح کے آلات و اوزار بنانے لگا تھا اور اپنے تجربات، خیالات اور احساسات کو بامعنی آوازوں یعنی الفاظ کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے بھی لگا تھا۔ مگر انسان ابتدا میں آگ کو مصنوعی طور پر خود پیدا نہیں کر سکتا تھا، بلکہ جو آگ قدرتی طور پر دستیاب ہوتی اسی سے کام لیتا تھا۔ یہ استعمال اس نے جانوروں سے نہیں سیکھا، کیونکہ انسان کے علاوہ کوئی حیوان آگ کا استعمال نہیں کرتا، نہ آگ کے قریب جاتا ہے، بلکہ اس سے بے حد ڈرتا ہے، جبکہ آدمی کا گھٹنوں چلتا بچہ بھی آگ سے بالکل خوف نہیں کھاتا۔ اس کو اگر روکا نہ جائے تو وہ آگ کو بھی چمکتا کھلونا سمجھ کر اس کو چھو لے۔ ویسے حال ہی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آسٹریلیا کے ایبوریجنیز کے مشاہدے کے مطابق وہاں پر کچھ پرندے ہیں جن کو فائر ہاکس بولتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جب جنگل میں قدرتی طور پر آگ لگی ہوتی ہے تو وہاں سے جلتی ہوئی لکڑیوں کو اٹھا کر وہ کہیں اور لے جاتے ہیں اور نئی آگ شروع کرتے ہیں۔ اور سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید وہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہاں سے جو حشرات الارض یا چھوٹے چھوٹے جانور جب وہاں سے بھاگیں گے اس آگ کی وجہ سے تو وہ ان کو پکڑ کر شکار کریں گے۔ لیکن اس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ دوسرے جانور بھی آگ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ انسانوں کی طرح آگ کو استعمال نہیں کرتے، لیکن سبط حسن صاحب نے جو بات کی ہے وہ درست ہے، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو آگ کو تھوڑا بہت استعمال کرتے ہیں، جن کا ارتقاء اس طرح سے ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آلات و اوزار بنانا بڑا شعوری عمل ہے اور انسان کی سوجھ بوجھ میں ترقی کا ثبوت بھی، اور جب وہ اس تخلیقی عمل پر قادر ہو گیا تو اس کے ذہن کا آگ کے استعمال کی جانب منتقل ہونا چنبھے کی بات نہ تھی۔ شاید سورج کی گرمی کے فوائد محسوس کر کے، شاید پتھر توڑتے وقت جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کے تجربے سے، شاید جنگل میں اچانک آگ لگنے کے مشاہدے سے، یا بجلی گرنے اور آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے۔ بہرحال جو ماجرا بھی پیش آیا ہو، یہ واقعہ ہے کہ انسان نے اول آگ کے قدرتی مظاہر ہی سے استفادہ کیا۔ چنانچہ بعض پسماندہ قومیں ابھی کل تک آگ پیدا نہیں کر سکتی تھیں۔ مثلا جزیرہ انڈمان یعنی کالا پانی اور جزیرہ
پہیپوا بحر الکاہل میں 20ویں صدی کی ابتدا تک ایسے قبیلے موجود تھے جو آگ بنا نہیں سکتے تھے۔ ان کی آگ اگر کسی وجہ سے بجھ جاتی تو وہ میلوں کا سفر طے کر کے کسی دوسری بستی سے جلتا کوئلہ لے کر آتے تھے۔ آسٹریلیا میں اور افریقہ کی ہریرو قوم میں جلتی آگ کی حفاظت کنواری لڑکیوں کا فریضہ تھا۔ قدیم روما میں گھر اور چولہے کی دیوی کا نام ویستا تھا۔ اس کی عبادت گاہ میں جہاں سدا آگ جلتی رہتی تھی، آگ کی نگرانی کنواری دیوداسیوں کے سپرد تھی، اور آگ اگر بجھ جاتی تو دیوداسیوں کی نگران کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آگ کو بجھنے نہ دینے کی قدیم روایت اب بھی زندہ ہے۔ مثلاً پیرس کے عین وسط میں محراب نصرت یعنی آرک آف دی ٹرائمف کے اندر گیس کے شعلے کبھی بجھنے نہیں پاتے۔ یہی منظر ماسکو میں گمنام سپاہی کی قبر پر نظر آتا ہے۔ بچوں کی سالگرہ کے موقع پر شمع جلانا اور خوشی کی تقریبوں میں روشنی کرنا بھی دراصل پرانے دنوں ہی کی یادگار ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ آگ، روشنی، حرارت، توانائی اور زندگی سب ہی کچھ ہے۔ انسان نے مصنوعی طور پر آگ پیدا کرنے کا ہنر بھی قدرت ہی سے سیکھا۔ گرم اور خشک موسم میں جنگلی درختوں کی شاخوں کے آپس میں رگڑ کھانے سے شعلے اچانک بھڑک اٹھتے ہیں اور جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ ابتدائی انسان نے اسی قدرتی عمل کی تقلید کی اور 2 لکڑیوں کو آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کی۔ چنانچہ سماترا، سری لنکا، جنوبی امریکہ، جزیرہ ہوائی اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں ابھی تک ایسی قومیں موجود ہیں جو لکڑیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرتی ہیں۔ چکماک پتھر یعنی فلنٹ کو رگڑ کر آگ نکالنا اسی عمل کی ایک شکل ہے، اور ہماری دیا سلائی یعنی ماچس بھی، جو 1830 عیسوی میں ایجاد ہوئی اور سب سے پہلے ہمارے ملک میں غالب نے جس کی تعریف کی۔ نظریہ ارتقاء کا بانی چارلز ڈارون 1809 تا 1882 اپنے سفر نامے وویج آف دی بیگل میں لکھتا ہے کہ میں نے جزیرہ تہیٹی بحر الکاہل میں ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 لکڑیوں کو آپس میں رگڑ کر پلک جھپکتے میں آگ نکال لی، لیکن مجھ کو اسی کام میں بڑی دیر لگی اور میں بار بار کوشش کرنے کے بعد کامیاب ہوا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ایک تصویر نظر سے گزری جس میں ارواک قوم کے 2 نیم برہنہ مرد زمین پر گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص لکڑی کی تختی کو، جس میں چھوٹا سا گول خانہ بنا ہے، زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے زور سے دبائے ہوئے ہے، جبکہ دوسرا آدمی ایک چھڑی کو، جس کا ایک سرا تختی کے خانے میں پیوست ہے، دونوں ہتھیلیوں سے چکر دے رہا ہے، جیسے گاؤں کی عورتیں چھاچھ بلوتے وقت متھنی کو تیز تیز گھماتی ہیں۔ چھڑی کی گردش سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ 2 لکڑیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرنے کا تاریخی ثبوت رگ وید میں ملتا ہے، جو دنیا کی سب سے پرانی کتاب ہے اور جس کی تصنیف وادی سندھ میں اب سے کم 3,000 سے 3,500 برس پہلے ہوئی تھی۔ رگ وید کے 31ویں بھجن میں شاعر اگنی دیوتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 2 ماؤں کے بطن سے نکلے ہوئے عاقل و دانا، ہستی عالم میں رواں دواں، زندہ انسان کی خاطر ان گنت جگہوں میں موجود۔ ایک اور جگہ 2 لکڑیوں کو رتھ کے 2 گھوڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور دھوئیں کو لشکر کے پرچم سے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اگنی کے آگے ٹھوس سے ٹھوس چیز جھک جاتی ہے، چکنی لکڑیاں جو گرم ہو کر آگ دینے لگتی ہیں۔ رالف گریفتھ رگ وید کے مشہور مفسر سائن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان لکڑیوں سے مراد وہ 2 لکڑیاں ہیں جن کو رگڑ کر آگ پیدا کرتے تھے۔ وہ حاشیے میں لکھتا ہے کہ ہون کی مقدس آگ کو آج بھی 1899 عیسوی میں یعنی اسی طرح روشن کیا جاتا ہے۔ 2 لکڑیوں کو رگڑ کر آگ نکالنے کے ہنر کی تاریخی اہمیت پر تبصرہ کرتے ہوئے اینگلز لکھتا ہے کہ بھاپ کے انجن نے ہر چند کے سماجی دنیا میں زبردست انقلاب برپا کر دیا ہے، لیکن اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ لکڑیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرنے کے عمل کا انسان کے قادر اور خود مختار ہونے میں بڑا دخل ہے، کیونکہ رگڑ سے آگ پیدا کرنے کے باعث اس کو پہلی بار ایک قدرتی طاقت پر اختیار حاصل ہوا۔ اس طرح وہ اقلیم حیوانات سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا۔ ہم ماضی کی پوری تاریخ کو میکان کی حرکت کو حرارت میں تبدیل کرنے کی کارآمد دریافت سے حرارت کی میکان کی حرکت میں تبدیلی تک سفر کرنے کا عہد کہہ سکتے ہیں۔ آگ کی دریافت نے انسانی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ اس کو سورج کا بدل ہاتھ آ گیا جو روشنی اور گرمی کا واحد ذریعہ ہوتا تھا۔ اب اس کے غار اندھیرے نہیں رہیں گے، اندھیرا جو خوف پیدا کرتا ہے اور جس کی موجودگی میں ہاتھ پاؤں بیکار ہو جاتے ہیں اور بات چیت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا۔ اب خونخوار درندے اس کے قریب نہ آ سکیں گے۔
اب وہ گوشت اور سبزیاں بھون کر کھائے گا، جس کی وجہ سے اس کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا اور توانائی بڑھ جائے گی، شرح اموات گھٹے گی اور آبادی میں اضافہ ہوگا۔ اب وہ گرم علاقوں میں بود و باش پر مجبور نہ ہوگا، بلکہ سرد علاقوں کو بھی آباد کرے گا۔ اب وہ مٹی کے کچے برتنوں کو پکا کر پتھر کی مانند پائیدار اور دھنک کی مانند خوش رنگ بنا لے گا۔ وہ تانبا، ٹن، لوہا اور دوسری دھاتوں کو پگھلا کر نئے نئے آلات و اوزار تیار کرے گا، جس سے اس کی پیداواری قوت بہت بڑھ جائے گی۔ وہ مصنوعات کی طرح ڈالے گا جو قدرت کے کارخانے میں موجود نہ تھی۔ آگ کے استعمال سے انسان کو تسخیر قدرت کا نسخہ ہاتھ آ گیا۔ اب تک وہ اشیاء میں کسی قسم کی کیفیتی یا کمیتی تبدیلی کرنے سے قاصر تھا۔ آگ کو کام میں لا کر پروفیسر گورڈن چائلڈ کے بقول تاریخ میں پہلی بار قدرت کا ایک مخلوق ایک نہایت طاقتور قوت پر حکم لگانے کا اہل ہوا۔ اس نے دوسرے جانوروں کی طرز زیست سے انقلابی علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ اشیاء کو عدم سے وجود میں لا کر شعوری طور پر ان کا خالق ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنی انسانیت کا لوہا منوایا اور اپنی ذات کی تکوین کی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اگر آگ کا استعمال نہ سیکھا ہوتا تو ہنوز پتھر کے زمانے ہی میں زندگی بسر کرتا اور جانوروں کی طرح قدرت کا محتاج اور مجبور ہوتا، نہ کہ قدرت کا حاکم و آقا۔ آگ ہی کے طفیل وہ پتھر کے عہد سے دھاتوں کے عہد میں داخل ہوا۔ پرانے زمانے میں آگ کے عجیب و غریب استعمال رائج تھے۔ مثلاً آگ کے علاوہ سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایسکلس کے ایک ڈرامے میں یونان کے بادشاہ ایگامیمنان کی ملکہ کلائٹمنیسٹرا کو جنگ ٹرائے کے سر ہونے کی خوشخبری شولو ہی کی زبانی ملتی ہے۔ آسٹریلیا کی پرانی قومیں دھوئیں کے ذریعے 2-3 ہزار میل تک اپنے پیغام پہنچا دیا کرتی تھیں۔ جہازوں کی رہنمائی بھی ساحل پر روشنی کر کے ہوتی تھی۔ جنگ میں دشمن کی صفوں یا قلعوں پر شعلہ فگن گولے یا مشعلیں پھینکی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ سسلی کے دارالحکومت سیراکیوس کے محاصرے میں مشہور سائنسدان ارشمیدس سن 212 تا 227 عیسوی نے رومی جہازوں کو مہدب شیشوں سے سورج کی تیز کرنیں پھینک کر جلا دیا تھا۔ یہ وہی ارشمیدس ہے جس نے کہا تھا کہ مجھ کو زمین کے سرے پر لیور یعنی برم رکھنے دو، میں زمین کو اوپر اٹھا دوں گا۔ آگ کا استعمال اگرچہ گرم علاقوں کی دریافت ہے، مگر آگ سے پیار قدرتی بات ہے کہ سرد ملکوں کے رہنے والوں ہی نے کیا۔ افریقہ اور مصر یا عرب، شام و عراق کے جلتے تپتے صحرا کے باشندوں کے فکر و احساس پر آگ کے تخریبی خصائل ہی نے اپنا اثر جمایا۔ ان کے نزدیک آگ کی نمایاں خصوصیت بس یہی تھی کہ وہ جلاتی اور اذیت پہنچاتی ہے۔ جہاں سال میں 8 مہینے قیامت کی گرمی پڑتی ہو اور آگ کے قریب جانا عذاب سے کم نہ ہو، وہاں آگ کے تخلیقی اور فیض بخش پہلوؤں پر کون غور کر سکتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ گرم ملکوں میں نمودار ہونے والے مذاہب نے بھی آگ کا بڑا بھیانک نقشہ پیش کیا ہے۔ آخر جہنم میں آگ ہی کے شعلے تو بھڑکیں گے۔ البتہ ریگستانوں علاقوں میں آگ کے بجائے پانی اور درختوں کی بڑی اہمیت ہے، اور وہاں کے لوگ ان چیزوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ لہٰذا جنت میں آگ کا گزر نہیں، بلکہ وہاں میووں سے لدے درخت ہوں گے، ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں ہوں گی اور کوثر و تسنیم کا شفاف پانی ہوگا۔ اس کے برعکس سرد علاقوں میں رہنے والی آریائی قوموں میں آگ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آریاؤں کی زندگی کا دار و مدار بڑی حد تک آگ پر تھا، اس لیے وہ آگ کو سینے سے لگائے پھرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے اور اس کی ثنا و صفت میں بھجن گاتے تھے۔ مثلاً رگ وید میں کہ 1017 بھجنوں پر مشتمل ہے، اندرا کے بعد سب سے زیادہ گیت اگنی دیوتا ہی کی شان میں ہیں۔ اندرا کی افضلیت کا سبب یہ تھا کہ وہ وادی سندھ میں آریوں کا سب سے بڑا ہیرو تھا، جس کی سربراہی میں انہوں نے یہاں کی پرانی قوموں اسورا اور داسیو وغیرہ کو زیر کیا تھا۔ اس کے باوجود رگ وید کا آغاز اگنی دیوتا کی مدح میں لکھے گئے بھجنوں سے ہوتا ہے۔ رگ وید کے شاعروں نے اگنی کے بے شمار فضائل و اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ مطہر ہے، جاویداں ہے، رزاق ہے، پیغامبر ہے، انسان کی دوست ہے، آریاؤں کی آنکھ ہے، اندھیرے کو نیست و نابود کرنے والی ہے، خوش شکل ہے، تاریکی میں بھی دیکھ لیتی ہے، دولت کی کنجی ہے، بے خطا اور معصوم ہے، دانا، عاقل اور سخی ہے، انداتا ہے اور پھلوں کو پکاتی ہے۔ او اگنی تیرے انگنت نام ہے، تو لافانی ہے، مقدس ہے، خدا ہے۔ زرتشتی مذہب میں بھی آگ کو بہت مقدس اور پاکیزہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں تھوکنا یا کوئی گندی چیز پھینکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پارسیوں کی عبادت گاہ کا نام ہی آتش کدہ ہے، جہاں آگ جلتی رہتی ہے۔
شاید وہ کسی زمانے میں آگ کی پرستش بھی کرتے ہوں۔ نمبر 3، پرومیتھیس کی داستان اور آدم کے قصے میں کوئی شے اگر مشترک ہے تو وہ امتناعی حکم ہے۔ زیوس کا حکم تھا کہ آگ کا راز انسان سے مخفی رکھا جائے۔ پرومیتھیس اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، لہٰذا سزا پاتا ہے۔ آدم جنت سے نکالے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے شیطان کے بہکانے پر شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا۔ زیوس کا یہ اندیشہ بے جا نہ تھا کہ آگ کے استعمال سے آگاہ ہو کر انسان کہیں اس کی خدائی ہی سے منکر نہ ہو جائے، اس کی عطا و بخشش کا محتاج نہ رہے، بلکہ آگ کی مدد سے نئی نئی چیزیں خود پیدا کرنے لگے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور ایک دن آیا جب انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، یعنی تو نے رات بنائی، میں نے چراغ بنایا، وہ بھی آگ ہی کے حوالے سے۔ مگر آدم کو جب یہ حکم ملا کہ جنت میں آرام سے رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، سورہ بقرہ آیت 34، تو مشیت الہی کیا تھی؟ یہ سوال قدرتی طور پر ذہن میں ابھرتا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا اور اس میں کیا خاصیت تھی کہ اس کا پھل کھانے پر آدم کو بہشت سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن اس باب میں خاموش ہے۔ البتہ عہد سابقہ کے مفسرین نے، جن کو مغرب کا خوف نہ تھا، خوب قیاس آرائیاں کی ہیں، لیکن دور حاضر کے علماء درخت کی تفصیلات میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی بس اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ خدا جانے وہ کیا درخت تھا۔ مولانا مودودی ایک طرف یہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں کہ یہ بحث غیر ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کون سا درخت تھا اور اس میں کیا بات تھی۔ دوسری طرف خود ہی بحث چھوڑ دیتے ہیں کہ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم اور حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اس لیے اللہ نے درخت کا نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ یہ تعویل ممکن ہے مولانا مودودی کے مریدوں کو مطمئن کر سکے، لیکن قرآن کے الفاظ سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ پہلے کوئی بے بنیاد مفروضہ قائم کرنا اور پھر اس کی تردید کرنا مولانا کی خاص ادا ہے۔ بھلا کوئی پوچھے کہ جنت میں کسی نقصان دہ درخت کا ذکر کس نے کیا ہے؟ اسی آیت میں یہ تحریر ہے کہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسئلہ اخلاقی ہے، آدم کی صحت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دراصل مودودی صاحب کے ذہن میں خدا کا تصور کسی آمر مطلق، کسی جابر سلطان، بلکہ پولیس کے افسر تفتیش سے چندہ مختلف نہیں ہے۔ ان کا خدا عام بندوں کا تو ذکر ہی کیا، اپنے خلیفۃ الارض کو بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور پھر سزا دیتا ہے۔ وہ کبھی خدا کی عظیم الشان سلطنت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی عہد خداوندی کی تشریح فرماتے ہوئے بادشاہ کے فرمان کی مثال دیتے ہیں، اور کبھی وہ خدائی طرز حکومت کو خاکی فرما رواؤں کے طرز حکومت کا چربہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں خدا کے فرشتے پولیس کے بے وردی سپاہی ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 101 کی تشریح کرتے ہوئے، جس میں ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا، یعنی جادو، جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خور حاکم کو نشان زدہ سکے یا نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کہے کہ ہمارے خدا کا تصور بادشاہ اور بادشاہت کے تجربوں کا ذہنی عکس ہے، تو ہم اس کا منہ کیوں کر بند کر سکتے ہیں؟ شجر ممنوعہ کے بارے میں مولانا مودودی کی تعویل سے توریت کی توجیہ کہیں زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے۔ مثلا کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ مگر سانپ نے حوا کو بہکایا اور کہا کہ جس دن تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب حبوط آدم کا سبب توریت کی زبان سے سنیے۔ اور خدا نے کہا، دیکھو
انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ آگ کے عاملانہ کردار پر فلسفیوں میں سب سے پہلے ہرقلاتیس 535 تا 475 قبل مسیح نے نہ صرف غور کیا بلکہ اپنے حرکت و تغیر کے جدلیاتی فلسفے کی بنیاد ہی آگ کی تغیر پذیری پر رکھی۔ ہیراکلیٹس کا قول تھا کہ اس دنیا کو جو سب کے لیے یکساں ہے نہ خداؤں میں سے کسی نے بنایا اور نہ انسانوں نے، بلکہ وہ ہمیشہ سے تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ سدا جیتی آگ ہے جس کی ایک مقدار روشن ہوتی ہے اور ایک مقدار بجھ جاتی ہے۔ ہرقلاتیس یعنی ہیراکلیٹس ایونیا کے شہر افیسوس کا رہنے والا تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اس کا تعلق افیسوس کے پرانے شاہی خاندان سے تھا۔ اس نے شادی کبھی نہیں کی اور نہ اونچے طبقے والوں کی صحبت میں کبھی بیٹھا، بلکہ اس نے اپنا سارا مال و متاع بھائی کو دے کر کلندرانہ زندگی اختیار کر لی۔ وہ جنگلوں پہاڑوں میں گھومتا پھرتا اور جب کبھی شہر آتا تو زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ کائنات کے بارے میں تھا، دوسرا سیاست کے بارے میں، تیسرا مذہبیات کے بارے میں۔ یہ کتاب تو ناپید ہے، البتہ اس کے 130 اقوال یونانی فلسفیوں نے اپنی تصنیفات میں جا بجا نقل کیے ہیں۔ افلاطون نے تو اپنی تصنیفات بالخصوص کراتائٹس یعنی کراتیلس اور تھیاٹیٹوس میں ہرقلاتیس کے نظریوں کو رد کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ہرقلاتیس کا شہر زرتشتی حاکموں کے زیر نگین تھا، لہٰذا ممکن ہے کہ اس نے زرتشتیوں کی مذہبی کتابوں سے یا ان کے آتش کدوں سے متاثر ہو کر آگ کو کائنات کا اصل الاصول قرار دیا، لیکن اس کے نظریات آئیونیا کے نیچری فلسفیوں کی روایت کے بھی عین مطابق تھے، بلکہ اسی کی ترقی یافتہ شکل تھے۔ مثلاً وہاں کے سب ہی نیچری فلسفیوں نے کائنات کے وجود کی تشریح کائنات ہی کے حوالے سے کی، کسی ماورائی قوت کو نہ تو کائنات کے وجود کا سبب بنایا اور نہ کسی دیوی دیوتا کو اس کا مالک تسلیم کیا جو اس کو چلاتا ہو۔ یہ نیچری فلسفی وحدت الوجود کے بھی قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کائنات جو بظاہر کثرت نظر آتی ہے اس کی اصل کوئی واحد عنصر ہے۔ تائیس نے پانی کو اصل الاصول کا مرتبہ دیا، انکسائنیز نے ہوا کو، انکسی ماندر نے پیکار کو اور دموکراتیس نے ایٹم کو۔ اسی طرح یہ فلسفی کائنات کی حرکت کو بھی مانتے تھے۔ ہرقلاتیس نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ وہ کہتا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اشیاء کیا ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے وہ ہوئیں جو وہ ہیں۔ گویا اصل حقیقت شدن ہے نہ کہ بودن، نمود یعنی بیکمنگ ہے نہ کہ وجود یعنی بینگ۔ یعنی وہ ہم کو اشیاء کو ان کی حالت حرکت و تغیر میں دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ عالم سکون و ثبات میں۔ مگر اس تغیر پذیری کی نوعیت کیا ہے؟ اشیاء کس اصول، کس قانون کے تحت حرکت کرتی اور بدلتی ہیں؟ اس قانون حرکت و تغیر کی دریافت، جس کو جدلیت کا قانون کہتے ہیں، ہرقلاتیس کا عظیم تاریخی کارنامہ ہے۔ لینن جن دنوں سوئٹزرلینڈ میں 1915 عیسوی میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا تو اس نے 19ویں صدی کے جرمن سوشلسٹ لاسال کی تصنیف ہرقلاتیس پڑھی اور اپنی بیاض میں اس پر کڑی نکتہ چینی کی۔ البتہ ہرقلاتیس کے اس مقولے کے بارے میں جس کو ہم نے اوپر نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ یہ جدلی مادیت کے اصولوں کی بڑی اچھی تشریح ہے، اور لاسال کی شکایت کی کہ یہ شخص ہرقلاتیس کو ہیگل کا ہم خیال بنا رہا ہے اور اس کی زندہ دلی، تازگی، بھولے پن اور تاریخی بصیرت و دیانت کو برباد کر رہا ہے۔ جدلیت سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اور انسان اور اس کے معاشرے میں کہ کائنات ہی کا ایک جز ہے، 2 متضاد قوتیں وحدت کی شکل میں ہر وقت آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں۔ اسی تصادم یا بقول اقبال کشاکش پیہم سے نئی اشیاء وجود میں آتی اور وہ مسلسل حرکت کرتی اور بدلتی رہتی ہیں۔ ہرقلاتیس نے کائنات کی وحدت، حرکت اور جدلیت تینوں کی تشریح کے لیے آگ کو منتخب کیا۔ یہ کلیے شاید اس نے آگ کی طبعی خصوصیات ہی سے اخذ کیے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا بیک وقت وحدت بھی ہے اور کثرت بھی، اور یہ کہ ضدین کا باہمی تناؤ ہی اس وحدت کی بنیاد ہے۔
دانائی بہت سی چیزوں کا علم نہیں بلکہ ضدین کے تصادم میں جو وحدت پوشیدہ ہے اس کا ادراک دانائی ہے۔ مگر یہ کوئی منطقی مفروضہ نہ تھا بلکہ خالص مادی حقیقت تھی۔ یہ وحدت، یہ اصل الاصول کون سی شے ہے؟ وہ آگ ہے جس کی فطرت میں تمام دوسری اشیاء بن جانا اور پھر دوسری تمام اشیاء کا اس میں منتقل ہو جانا ہے۔ تمام اشیاء آگ کا بدل ہیں اور آگ تمام اشیاء کا بدل ہے۔ جس طرح بازاری چیزیں سونے کا بدل ہیں اور سونا بازاری چیزوں کا، ہر شے آگ ہی کی ایک شکل ہے، خواہ مائل بنشیب مثلا نمی، پانی، مٹی جو آگ کی انجمادی کیفیت ہے، خواہ مائل بفراز۔ اوپر جانے اور نیچے اترنے کا راستہ ایک ہے۔ آگ کی تغیر شدہ شکل سمندر ہے جو آدھا مٹی آدھا ہوا ہے، جو آب خرات بن کر اوپر جاتی ہے اور پھر پانی بن کر نیچے گرتی ہے۔ جب آگ کو دباتے ہیں تو وہ پانی بن جاتی ہے، پانی جم کر مٹی ہو جاتا ہے، یہ نشیبی رجحان ہے۔ پھر مٹی پانی بنتی ہے، پانی اوپر اٹھتا ہے سمندر سے بھاپ بن کر، یہ فرازی رجحان ہے۔ انسان کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے جسم کی آگ یعنی حرارت مستقل پانی بنتی رہتی ہے اور پانی مٹی۔ انسان 3 عناصر سے بنا ہے، آگ، پانی اور مٹی۔ شعوری یعنی فعال عنصر آگ ہے۔ جب آگ جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو پانی اور مٹی دونوں بیکار ہو جاتے ہیں۔ مردوں کی لاش گوبر سے بھی کم وقیع ہوتی ہے، لہٰذا ہم ہر لمحہ ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ آگ میں حرکت اور تغیر پذیری کی جو خاصیت ہے وہ اتنی واضح ہے کہ کسی طویل تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آگ کی لو یا شعلے میں آگ کی مقدار بظاہر یکساں رہتی ہے، لیکن اس کا مادہ یعنی ایندھن مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ وہ مسلسل دھواں بن کر اوپر جاتا ہے اور نیا مادہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ گویا ہستی کی حقیقت ایک رواں دواں چشمہ ہے جس کو سکون و ثبات نہیں، لہٰذا ہم ایک دریا میں 2 بار نہیں نہا سکتے، یا کوئی شے ہے نہیں بلکہ ہو رہی ہے۔ حرکت اور تغیر ہستی کے وجود کی شرط اور اس کے وجود کا انداز ہے۔ یہ ساری ہیراکلیٹس کی کوٹس ہیں۔ روشن آگ جدلی عمل کی نمایاں مثال ہے۔ وہ گیس اور نامیاتی اشیاء کے داخلی تضاد و تصادم ہی سے تو وجود میں آتی ہے، لیکن ہرقلاتیس نے جدلیت کی دوسری مثالیں بھی دیں جو اس کی قوت مشاہدہ اور ذہانت پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ جو شے بظاہر اپنی مخالف نظر آتی ہے وہ در حقیقت موافق ہے، مثلا کمان اور بربط۔ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ کمان زندگی کہلاتی ہے یونانی زبان میں، مگر اس کا عمل موت ہے۔ اس کی رائے میں ضدین کی پیکار در حقیقت ان کی ہم آہنگی ہے۔ جیسے ہم بربط یا ستار کے تاروں سے نکلنے والی آوازوں کے آہنگ سے سر ملاتے ہیں، اسی طرح جب ہم کمان کھینچتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھوں کی حرکت ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ سے ہم کمان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو اپنے سے دور لے جاتے ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ خیر اور شر ایک ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ نیکی اور بدی ایک ہیں، بلکہ وہ ایک ہی حقیقت کے 2 ناقابل انفکاک پہلو ہیں۔ تنہا آدمی اگر کسی جزیرے میں ہو تو خیر و شر دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں، نہ شر رہتا ہے نہ خیر۔ وہ کہتا ہے کہ ہومر کا یہ قول غلط ہے کہ کاش خداؤں اور انسانوں کے درمیان سے پیکار ہمیشہ اٹھ جائے۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کائنات کی ہلاکت کی دعا مانگ رہا تھا، کیونکہ اس کی دعا سن لی جاتی تو کائنات فنا ہو جاتی۔ ایک خط میں لکھتا ہے کہ انسان بھی قدرت ہی کی مانند حرکت کرتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ وہ ان قوانین کو تسلیم نہیں کرتے جن کے مطابق قدرت حرکت کرتی ہے۔ مصور رنگوں کے فرق و امتیاز سے متناسب اور ہم آہنگ اثر پیدا کرتے ہیں۔ موسیقار پنچم اور مدھم سروں سے، یا 2 آدمی جو لکڑی کو آرے سے چیرتے ہیں۔ رات اور دن ایک وحدت ہیں۔ یہ نہیں کہ رات دن ہے اور دن رات، بلکہ وہ ایک ہی عمل کے 2 رخ ہیں، یعنی آگ اور پانی کے ایک مقدار میں گردش کے، ایک کے بغیر دوسرا ممکن نہیں، اور جو تشریح دن کی ہوگی وہی رات کی۔ پرومیتھیس کی داستان سے صرف نظر کر کے حال کی آنکھوں سے دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا آگ دور حاضر کے فلسفہ تاریخ اور فلسفہ انقلاب کے حق میں مشعل ہدایت ثابت ہوئی۔ چنانچہ ڈیکارٹ، سپائنوزا، روسو، دیدرو، کانٹ، ہیگل، مارکس اور اینگلز سب ہی نے ہرقلاتیس کی جدلیت سے کسب فیض کیا ہے۔ مارکس اور اینگلز نے جدلیت کو ہیگل کے تصوری خس و خاشاک سے پاک کیا اور کہا کہ دنیا خواہ وہ قدرتی ہو، تاریخی ہو یا ذہنی، ایک مسلسل عمل ہے، سدا حرکت، تغیر،
انقلابی تبدیلی اور ارتقاء کے عالم میں. اینگلز یعنی حرکت تغیر قانون قدرت ہے جو پوری ہستی پر حاوی ہے. انہوں نے فلسفہ، تاریخ، اقتصادیات، ادب اور سائنس کی ٹھوس شہادتوں سے ثابت کیا کہ ہر شے کی کمیت کس طرح کیفیت میں اور کیفیت کمیت میں بدل جاتی ہے، اور کس طرح ہر شے کے اندر اس کی نفی پوشیدہ ہوتی ہے جس کے عمل سے ایک نئی شے وجود میں آتی ہے. انہوں نے جدلی مادیت کی روشنی میں انسانی تاریخ، بالخصوص سرمایہ داری نظام کا بالتفصیل جائزہ لیا اور بتایا کہ اس کا داخلی تضاد، یعنی پیداواری قوتوں اور پیداواری رشتوں کا تضاد، کس طرح محنت کش طبقوں کے ہاتھوں جو ان حالات زیست کی نفی کرتے ہیں بالآخر سماجی انقلاب کا سبب بنے گا. پرومیتھیس کی داستان کے مطابق انسان کی تقدیر ایک دیوتا کی نگاہ لطف و کرم سے بدلی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی تقدیر کا خود مالک رہا ہے. وہ خود اپنی محنت اور سوجھ بوجھ سے زندگی کے ہر شعبے میں بڑی بڑی انقلابی تبدیلیاں لایا ہے، لیکن تقدیریں فقط آرزوؤں کے رنگین محل بنانے سے نہ کبھی بدلی ہیں اور نہ آئندہ بدلیں گی، بلکہ زندگی کی تخلیقی قوتوں اور تخریبی قوتوں کے درمیان جو مسلسل پیکار جاری ہے، انسان نے اس پیکار میں شریک ہو کر اپنے معاشرتی تضادات جس حد تک دور کیے، اس حد تک وہ اپنے حالات زیست کو بدلنے میں کامیاب ہوا ہے. حاشیہ نمبر 1. شیطان یا ابلیس کا سراغ کتاب پیدائش سے پہلے کہیں نہیں ملتا. محققین کا خیال ہے کہ شیطان کا قصہ یہودیوں نے زرتشتیوں کی یزدان و اہرمن کی داستان سے اخذ کیا ہے. عین ممکن ہے کہ یہودی جب شہنشاہ بخت نصر کی اسیری میں بابل گئے اور 48 برس یعنی 538 تا 586 قبل مسیح تک وہاں رہے اور پھر زرتشتی مذہب کے پیرو شہنشاہ کوروش اعظم کے حکم سے آزاد ہو کر یروشلم واپس آئے تو وہ یزدان و اہرمن کا قصہ بھی اپنے ہمراہ لائے ہوں. توریت میں کوروش کو یہودیوں کا نجات دہندہ کہا گیا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ بابل میں رب الارباب مردوک اور قیامت یعنی موت کے مابین جنگ کا جو 10 روزہ تہوار موسم بہار کی آمد پر رام لیلا کی مانند ہر سال بڑی دھوم سے منایا جاتا تھا، یہودی نے اس سے اثر لیا ہو. حاشیہ 2. آیونیا مغربی ترکی کے ساحلی خطے کا پرانا نام ہے. 90 میل لمبی اور 30 میل چوڑی اس پٹی میں آیون قبیلے 1100 قبل مسیح میں جنوبی بلقان موجودہ یونان سے آ کر آباد ہوئے تھے. وہ بڑے جفاکش اور ہوشیار صنعت کار تھے اور تجارت اور جہاز رانی میں بھی بڑے مشاق تھے. ان کی کوششوں سے آیونیا جلد ہی مشرق وسطیٰ کا سب سے خوشحال اور ترقی یافتہ علاقہ بن گیا. چنانچہ یونانی فلسفہ، سائنس، تاریخ، شاعری اور جمہوریت کا حقیقی مولد آیونیا ہی ہے. ہومر، سیفو، کلاسیکی حکایات کا مصنف الیسوپ، بابائے تاریخ ہیروڈوٹس اور نیچرل فلسفے کے بانی تالیس، انیکسیماندر، فیثاغورس، زینوفنیس، انکساغورس اور لکیپس آیونیا ہی کے باشندے تھے. 547 قبل مسیح میں یعنی ہرقلاطیس کی ولادت سے 12 برس پہلے کوروش اعظم نے آیونیا پر قبضہ کر لیا اور تب آیونیا کا زوال اور ایتھنز کا عروج شروع ہوا. سنسکرت کا یونا اور عربی فارسی کا یونان دراصل یہی آیونیا ہے. حاشیہ نمبر 3. ہرقلاطیس کے تمام اقوال جان برنٹ کی کتاب کے صفحہ 133 تا 141 سے لیے گئے ہیں. یہاں ہرقلاطیس کو حضرت صاحب نے برقلاطیس لکھا ہوا ہے. پرومیتھیس کا باب ختم ہوا.